بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، پرندہ ہو یا کوئی اور مخلوق، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے ساتھ عدل، رحم اور احسان کا معاملہ کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کمزور اور بے زبان مخلوقات پر ظلم نہ کریں بلکہ ان پر شفقت کریں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو محض ایک شے سمجھتے تھے، ان کے حقوق کا کوئی تصور نہ تھا۔ بعض لوگ تو جانوروں کو بھوکا پیاسا باندھ کر اذیت دیتے اور بعض کھیل تماشے کے لیے ان کو تکلیف پہنچاتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایک نیا درس دیا کہ جانور بھی امت محمدیہ کے رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر جانوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام اور ان پر رحم کرنے والوں کا اجر بیان فرمایا ہے۔ آج جو ہم آپ سے واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایات کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جنت کی خوشخبریاں سناتے اور کبھی دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کا قصہ سنانے لگے جو بظاہر معمولی سا لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم سبق چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو قید کر لیا۔ اس نے بلی کو نہ کھانا دیا، نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود اپنی خوراک تلاش کرے۔ وہ بلی بے زبان مخلوق بھوک اور پیاس سے تڑپتی رہی یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اس بلی کے مرنے کے بعد وہ عورت جو شاید نماز بھی پڑھتی ہوگی اور روزہ بھی رکھتی ہوگی مگر اس ظلم کی وجہ سے سیدھی جہنم میں چلی گئی۔ ناظرین، اسلام نے جانوروں کو بے وقت نہیں چھوڑا بلکہ ان کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اگر ایک بلی جیسی چھوٹی مخلوق پر ظلم کرنے کا انجام جہنم ہے تو پھر سوچے انسان پر ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند فرماتا ہے، چاہے وہ کسی پر بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اس واقعے کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور واقعہ سنایا۔ ایک شخص نے راستے میں پیاس سے تڑپتے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی نیکی کے بدلے جنت عطا کر دی۔ بظاہر چھوٹے اعمال بھی انسان کو جنت یا جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ عبادات کے ساتھ اخلاق اور رحم دلی ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا تو اللہ نے اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چڑیا کو یا کسی اور جانور کو بلا وجہ قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر والے یعنی ہر جاندار پر احسان کرنا صدقہ ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو لوگ جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، ان پر بوجھ لادتے ہیں، تفریح کے لیے اذیت دیتے ہیں یا سڑک پر گاڑی چلاتے وقت ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر جاندار پر رحم کریں۔ اگر ایک عورت کو صرف ایک بلی پر ظلم کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہم اپنے ارد گرد کمزوروں اور بے بسوں پر ہونے والے ظلموں پر خاموش رہ کر کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہر جاندار کے ساتھ رحم و انصاف کرنے والا بنا اور ہمیں ظلم سے بچا، چاہے وہ انسان پر ہو یا جانور پر۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے محبت پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ اس دور کا ہے
جب بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت چل رہی تھی۔ اس زمانے میں تجارت زیادہ تر سمندر پار ہوا کرتی تھی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جانے کے لیے مہینوں کا سفر درکار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نہ بینک تھے اور نہ لین دین کے لیے کوئی لکھت پڑھت کے محفوظ نظام تھے۔ اس زمانے میں سب کچھ انسان کی زبان اور امانت داری پر چلتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نہایت دیانت دار اور نیک تھا۔ لوگ اس کو اس کی سچائی اور بھروسے کے لیے جانتے تھے۔ ایک دن اسے تجارت کے لیے کچھ سرمایہ درکار ہوا۔ اس شخص نے اپنے شہر میں بہت کوشش کی، اپنے رشتہ داروں سے بھی رقم مانگی، مگر اتنی بڑی رقم کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی بڑی رقم کا انتظام نہ ہو سکا۔ آخر کار اسے پتہ چلا کہ ایک شخص جو ایک اور شہر میں رہتا ہے وہ ہر کسی کو سرمایہ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ سرمایہ دینے والا شخص ہے، تو اس شخص نے ارادہ کیا کہ میں بھی اس شخص سے قرضہ لینے کی درخواست کرتا ہوں۔ اس شخص نے سوچا کہ شاید وہ شخص مجھے بھی قرض دے دے۔ قرض لینے کے لیے وہ شخص دوسرے شہر چلا گیا اور اس سرمایہ دار کے پاس جا کر کہنے لگا، بھائی مجھے آپ سے 1000 دینار قرض چاہیے تاکہ میں اپنی تجارت کا کام کر سکوں۔ سرمایہ دار کہنے لگا، میں تمہیں 1000 دینار دوں گا، مگر اس کے لیے کوئی ضامن یا کوئی گواہ ہونا ضروری ہے۔ قرض لینے والا مسکرایا اور کہنے لگا، میرے پاس کوئی دنیاوی ضامن نہیں ہے، لیکن میرا ضامن خود اللہ ہے جو سب کا رب ہے۔ یہ بات سن کر سرمایہ دار کے دل میں ایک عجب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سرمایہ دار کہنے لگا، تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا ہے تو پھر مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یوں اس نے 1000 دینار اسے دے دیے اور دونوں کے درمیان مقررہ مدت طے پائی کہ فلاں تاریخ کو یہ رقم واپس کرنی ہوگی۔ وہ شخص مقررہ تاریخ تک رقم واپس کرنے کا وعدہ کر کے قرض لے کر خوشی خوشی واپس اپنے شہر آیا۔ اس شخص نے آتے ہی اس رقم سے تجارت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں برکت دی، لیکن دن مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں گزر گئے، حتیٰ کہ قرض واپس کرنے کی تاریخ قریب آ پہنچی۔ جب مقررہ دن آیا، اس شخص نے اپنی رقم گنی، 1000 دینار پورے تیار کیے، لیکن جب ساحل پر پہنچا تو پتہ چلا کہ اس دن کوئی کشتی روانہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شخص پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہی رقم واپس کروں گا، لیکن آج مجھے کوئی بھی سواری نہیں مل رہی۔ اے میرے خدا، میں اپنا وعدہ کیسے پورا کروں؟ ناظرین، اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک مضبوط لکڑی لی اور اس لکڑی کے اندر سوراخ کیا۔ اس میں 1000 دینار اور ایک خط رکھا اور اس خط میں لکھا کہ میرے بھائی، میں نے تم سے 1000 دینار قرض لیا تھا اور آج وعدے کا دن ہے، لیکن سمندر میں کوئی سواری نہیں مل رہی۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ رقم اس لکڑی میں رکھ کر سمندر کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ یہ تم تک پہنچ جائے، کیونکہ اللہ ہی بہترین پہنچانے والا ہے۔ پھر اس شخص نے اس لکڑی کو مضبوطی سے بند کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دعا کی کہ یا اللہ، یہ امانت تیرے نام پر ہے اور اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اور پھر اس لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ دوسری طرف قرض دینے والا اس دن سمندر کے کنارے کھڑا اپنے قرض دار کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دور سے لکڑی کو پانی میں بہتے دیکھا اور سوچنے لگا کہ شاید یہ ایندھن کے کام آ جائے، اور وہ لکڑی کو اپنے گھر لے گیا اور جب اسے کاٹنے لگا تو اندر سے کپڑا نکلا۔ کپڑے میں 1000 دینار اور ایک خط تھا۔ خط پڑھ کر وہ شخص حیران رہ گیا اور اس کے دل میں اس شخص کی امانت داری اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی عظمت پیدا ہو گئی۔ کچھ دن بعد قرض لینے والا ایک کشتی میں بیٹھ کر خود بھی وہاں پہنچ گیا اور رقم دینے کی پیشکش کی۔ مالک مسکرا کر کہنے لگا، بھائی، تمہاری رقم تو اللہ کے حکم سے پہلے ہی میرے پاس پہنچ گئی تھی اور تمہاری امانت داری کی گواہی خود اللہ نے دے دی ہے۔ اس طرح وہ دونوں گلے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔
ناظرین، اس واقعے میں کئی سبق ہیں، جیسے کہ وعدے کو پورا کرنا مومن کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور اگر انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ راستے خود بنا دیتا ہے، اور امانت داری اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ سبسکرائب۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں کچھ نہ لا سکے، فاقے کی شدت بڑھ چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، ماں تھی، بیوی تھی اور جنتی عورتوں کی سردار تھی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ چند دن ایسے گزرے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوکے سوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ کو سخت بھوک لگی ہے، چند دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا تو چہرہ زرد تھا، جسم میں کمزوری تھی لیکن زبان پر شکایت نہ تھی، صرف مسکراہٹ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 دن سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے آپ سے شرم آتی ہے کہ میں شکایت کروں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں ایسا رزق تیار کر رہا ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے بجائے آخرت کا رزق عطا فرما۔ ناظرین، یہ وہ خاتون تھی جن کے والد آخری نبی تھے، لیکن بھوک میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا، نہ شکایت نہ شکوہ، بلکہ اللہ پر مکمل توکل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تنگی کو دین پر ترجیح نہیں دی، اللہ پر مکمل یقین رکھا کہ وہی رزق دینے والا ہے، مگر دنیا کی بھوک برداشت کر لی لیکن آخرت کا انعام پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں شکوہ کرنے والوں میں شامل نہ کر، اور ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی کنایت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صبر عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ، ہمارا رزق باقدر کفایت بنا دے اور ہمارا انجام جنت پر کر، آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب حضرت شیس علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی جب انسانیت گناہوں میں ڈوب چکی تھی اور شرک عام ہو چکا تھا، بت پرستی ہر طرف پھیل چکی تھی، اور اس وقت نیکی اور حق کا چراغ بجھنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نوح کہلاتی ہے، جو پتھر کے بتوں کو خدا مان کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ان کے مشہور بتوں کے نام تھے ود، سوا، یاغوث، یاؤق، نصر۔ یہ سب نیک لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے مرنے کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ ان کی یاد میں بت بناؤ، پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت ہونے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں۔ آپ علیہ السلام نے دن رات چپکے چپکے، اعلانیہ، چھپ کر، ہر طریقے سے قوم کو سمجھایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اے نوح، تم ہماری طرح کے ہی انسان ہو، تم پر ہمارے سردار ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن سوائے چند غریب، نیک اور سادہ دل لوگوں کے اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ مذاق اڑایا
آپ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ آپ کے پیروکار تو کمزور، غریب اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے، تانے دیتے اور دعوت حق کو ٹھکرا دیتے، حتیٰ کہ سورہ نوح میں آتا ہے، ہر بار جب میں انہیں بلاتا کہ اے اللہ انہیں معاف فرما دے، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے، اکڑتے اور بہت تکبر کرتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تو انسان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، معاشرہ گناہ، نافرمانی اور دنیا پرستی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں عذاب سے خبردار کرنا۔ آپ علیہ السلام نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو آپ علیہ السلام نے ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کر دیا، مگر قوم کا رد عمل بہت سخت تھا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہنے لگے کہ نوح تو ہم سے بحث نہ کیا کرو، اگر تو اتنا ہی سچا نبی ہے تو اپنے رب سے کہہ کر عذاب لے آ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ ظالم تھی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل اسلام کی دعوت دی، لیکن ان میں سے 40 لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں ایک خاص عورت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال دی۔ وہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے خیانت کی۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے، جو ظاہری طور پر پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن دل سے نافرمان اور منافقہ تھی۔ اس عورت کی یہ خیانت زنا کی نہ تھی، کیونکہ پیغمبروں کی بیویاں اس گناہ سے پاک ہوتی ہیں، بلکہ یہ خیانت ایمانی خیانت تھی۔ وہ دل سے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی اور قوم کے کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کے راز افشا کرتی، ان کی سازشوں میں شریک ہوتی اور اپنے شوہر کی دعوت کا مذاق اڑاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹتا، مگر آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے، کیونکہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کو دنیاوی رشتوں کی آزمائش بھی برداشت کرنی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت صرف باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی رد کی جاتی تھی، اور جس عورت کے ساتھ آپ علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے وہ آپ علیہ السلام کی سچائی پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کہتی، تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، دیکھو کوئی بھی تم پر ایمان نہیں لا رہا۔ وہ عورت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی اور کفار کو اطلاع دیتی کہ آپ علیہ السلام کب اور کہاں جائیں گے اور کس سے بات کر رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ اب قوم پر عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ اے نوح، کشتی بناؤ اور اس میں ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اور اپنے ماننے والوں کو سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل بیوی کے لیے بھی نرم تھا۔ آپ علیہ السلام نے آخری لمحوں میں بھی اسے بلایا کہ اے میری بیوی، ہمارے ساتھ آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اس طرح تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی ہنسی اور کہنے لگی کہ اے نوح، کیا اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ تم پاگل ہو چکے ہو۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی کہ تم کشتی بناتے رہو پہاڑ پر۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ نوح، اب کوئی اور شخص تیری قوم میں ایمان نہیں لائے گا، بس غم نہ کھا اور کشتی بنانی شروع کر دے ہمارے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک عظیم کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ آ کر مذاق اڑاتے کہ اے نوح، تو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اے لوگو، آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ ناظرین، یہ کشتی لکڑی کی تھی، بڑی مضبوط، کئی منزلہ، اور اس میں جانوروں کے جوڑے، آپ علیہ السلام کے ماننے والے
اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے کچھ افراد کو سوار کیا جانا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، پہاڑ بھی پانی میں چھپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے پانی سے اور زمین کو پھاڑ دیا چشموں سے۔ پانی دونوں جگہ سے ملا اور ایک کام پورا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پکارا اور کہنے لگے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ کفار کے ساتھ کھڑی تھی، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی اور آپ علیہ السلام پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ لوگ بچا لیں گے۔ جب طوفان آیا تو کشتی چل پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کفار کے ساتھ کھڑی تھی، انہی کے ساتھ طوفان میں ڈوب گئی۔ جب طوفان نے سب کچھ نگل لیا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی گھٹ گیا، کام پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بہت افسوس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اے نوح، وہ تیری بیوی تیرے اہل میں سے نہیں تھی، وہ بد عمل ہے۔ ناظرین، خون کے رشتے میں اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کے ہاں کوئی بھی قیمت نہیں رکھتا۔ یہ عورت جو نبی کی زوجہ تھی، مگر چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ دوسری طرف ایک عام عورت تھی جو غریب تھی اور جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ عورت بیوہ تھی اور لوگوں کے طعنے سنتی تھی کہ یہ فقیر عورت نوح کی باتوں پر یقین کرتی ہے، مگر اس نے صبر کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ ناظرین، ایمان انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا تنہا، رشتہ، مقام، عزت، مال، کچھ بھی ہو، اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ ایک عورت اگر اللہ سے جڑ جائے تو اس کا مقام حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دین پر قائم رہنا آسان نہیں، لیکن وہی نجات کی راہ ہے۔ دنیا کے طعنے، شوہر کا انکار، خاندان کا دباؤ، سب کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ عورت اگر نبی کی بیوی ہو کر کافرہ بن سکتی ہے تو عام عورت ولیہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی سچائی، صبر اور قربانی سے سبق لینے والا بنا، اور ہمیں ان عورتوں کی راہ پر چلا جنہوں نے تیرے دین پر جان نچھاور کر دی، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبسکرائب